عائزہ فرمائی خواجہ صاحب کتنی ایسی باتیں میں نے غلط تو نہیں کہا تھا نا کہ بہت ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے. کم از کم میں نے تو بہت سالوں سے پروین شاکر کے بارے میں ایسی گفتگو کسی ٹی وی چینل پہ نہیں سنی ہے. بلا شبہ انہوں نے ان کی شاعری اور شخصیت کو جس طرح سے اپنی گفتگو میں سمیٹا ہے جی وہ یقینی طور پر ایسا اسلام امجد کو کرنا بھی چاہیے تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا انہوں نے خود کہا ان کا ایک طویل ساتھ رہا ہے. جیسا کہ وہ پروین شاکر کے امجد اسلام کے نام جو خط ہیں اور امجد کے جو ان کے نام خط ہیں ان کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کس طرح سے ایک یعنی ان کی شاعری کے حوالے سے جس طرح وہ سمجھ رہے تھے, تو اس کا اظہار بلا شبہ بہت عمدہ انداز میں امجد اسلام امجد نے کیا ہے اور یہ لائق مبارکباد ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ پروین شاکر کی جو ایک فطری ذہانت تھی نا, اس فطری ذہانت نے بھی ان کو ان موضوعات کے انتخاب کی طرف متوجہ کیا جو موضوعات نسائی تھے, لیکن انہوں نے انہیں ان موضوعات کو مشرقی روایت کے دائرے میں رہ کر برتا ہے, سلیقے سے اظہار کر دیا اس کا, جس کی وجہ سے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے پھر معذرت بھی کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کے یہاں کوئی اخلاق باختگی نہیں ہے کہیں. بجا فرمایا آپ نے, جیسا کہ آپ کو عموماً شاعرات جو ہیں وہ کوئی ایسے ابہامی معاملات کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک عجیب معنویت ان میں آ جاتی ہے, پیراڈاکس بن جاتا ہے معاشرے کے اندر. تو اسے وہ پروین شاکر کی ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. انہوں نے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بڑی جرأت مند خاتون کی حیثیت سے اپنا اظہار کیا اور اس اظہار میں وہ یعنی بڑی حد تک کامیاب ہوئی اور ان کی کامیابی تھی. دیکھیے جب میں نے انہیں رجحان ساز کہا تو یہ بات طے ہے کہ وہ رجحان ساز تھیں, اور جب ان کے بعد کی جو شاعرات ہیں جن میں جیسا کہ امجد نے بھی کہا کہ وہ پروین شاکر کے لفظ اور پروین شاکر کی تراکیب اور پروین شاکر کے موضوعات بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو یقینی طور پر وہ اس طرح کے موضوعات اور اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ اسی شاعرہ کے دوسروں کے یہاں نظر آئیں گے جو رجحان ساز ہوتا ہے. وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا, اپنی طرف کو کھینچتا ہے, کشش ہوتی ہے اس کے اندر جو اپنی طرف کو کھینچتا ہے, اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح سے برتو جس طرح سے میں نے برتا تھا ان کو. تو وہ پروین شاکر کو یہ بڑا ہمارے بڑا اعزاز ہے. اچھا, ان کی ایک بڑی قریبی دوست رہی ہیں, اور جس دن ان کی رحلت ہوئی ہے 26 دسمبر 1994 کو, تو جس شخصیت سے انہوں نے آخری بار فون پر بات کی تھی ان کا نام خالدہ حسین ہے, بہت ممتاز افسانہ نگار ہے. خالدہ نے ان کی شاعری کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ پروین کے ہاں طلسماتی دنیا ہے. میں اگر آپ کی اجازت تو پڑھ کر چند جملے آپ کو سناتی ہوں کہ وہ فرماتی ہیں کہ جنگل کا استعارہ اس کے ہاں ایک مستقل صورت اختیار کر گیا ہے. جنگل ایک آسیب بھی ہے جس کی نوعیت اجتماعی بھی ہے اور ذاتی بھی. یہ جنگل شہرزاد کے راستے کو مسدود کرتا ہے اور اپنی سرزمین بھی محیط ہے. تو میرا ارادہ تھا کہ پروین کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کروں, تو اس کی شاعری کی حکایاتی دنیا مجھے کھینچ رہی ہے. کہانی میری کمزوری ہے, خواہ وہ دن ہو یا رات ہو. کہوں گی نہ سنائی جائے کہ مسافر راستہ نہ بھول جائیں. میں پروین کو پڑھتی ہوں تو ہر بار راستہ بھول جاتی ہوں. چاہتی ہوں کہ اس کے شعوری ارتقاء کا تجزیہ کروں. اس نے خود بھی برملا ڈنکے کی چوٹ پر اس طلسماتی دنیا کو خیر بات کہنے کا اعلان کیا ہے, مگر میں اس کے اعلان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی کہ اس لیے کہ آدمی اپنے ضمیر میں سکون پاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کے کچھ شعروں کا حوالہ دیا کہ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. یک لخت گرا ہے تو جڑیں تک نکل آئیں, جس پیڑ کو آندھی میں بھی ہلتے نہیں دیکھا. چکر لگا رہے تھے پرندے شجر کے گرد, بچے تھے آشیانوں میں طوفان سر پہ تھا. پتھرایا ہے یہ دل کہ کوئی اسم پڑھا جائے, یہ شہر نکلتا نہیں جادو کے اثر سے. بڑے خوبصورت پروین کے اشعار ہیں. ناظرین کرام, میں یہ چاہتی ہوں کہ پروین ہی کے چند اور آپ کی خدمت میں اشعار پیش کیے جائیں. کف آئینہ سے آپ کو ایک غزل سنانے کی جسارت کر رہی ہوں.
چلنے کا حوصلہ نہیں واہ رکنا محال کر دیا، واہ چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ واہ 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 اے واہ میری واہ گلزمی تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اے میری گلزمی تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ واہ بڑا واہ۔ خوبصورت شعر ہے کہ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ، میں سمجھتی ہوں 17 برس اب تک اتنا خوبصورت شعر ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ واہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ واہ واہ میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ چہرہ اور نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، چہرہ اور نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا، اس پہ خاص توجہ دیجیے گا خواجہ صاحب۔ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ واہ یہ منصب دلبری کا استعمال دیکھیے خواجہ صاحب آپ، نہیں، تراکیب تو پروین کی اپنی ہیں، اور یہ تراکیب ایسی ہیں جو آپ کو بہت کم دوسری جگہ پہ نظر بھی آئیں گی، بلکہ جیسے انہوں نے شیشہ رو لکھا، شیشہ رو لکھے، جس طرح سے انہوں نے محبوب کو ڈیفائن کیا ہے، جی جی، تو یہ کیسا عجیب تجربہ تھا اس کا، بہت خوبصورت جو اور اس کا کس خوبصورت انداز میں اظہار کیا انہوں نے۔ جی جی، یہ پروین کا حسن بیان بھی ہے، اور ان کی وہی جو میں نے پہلے کہا کہ ذہانت کا بھی ہے۔ جی، ایک اور غزل ہے، آپ دیکھیے اس میں کیسی فضا پائی جاتی ہے۔ یہ بھی غزل ہم ناظرین کرام کف آئینہ ہی سے پیش کر رہے ہیں۔ کف آئینہ کے جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، ان کی 4 کتابیں خوشبو، صدبرق، خود کلامی، انکار، اور پھر ان کے انتقال کے بعد کف آئینہ شائع ہوئی، کہ جس کی بڑی خوبصورت غزل ہے کہ ایک ہی ہاتھ میں سب کچھ سمٹ آیا شاید، واہ، ایک ہی ہاتھ میں سب کچھ سمٹ آیا شاید، بادشاہت کا زمانہ پلٹ آیا شاید۔ واہ 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 واہ۔ دل کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں پڑنے دی، دل کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں پڑنے دی، تیرے لشکر سے اکیلے نبٹ آیا شاید، واہ، دفن کر آئی میں جنگل میں خزانہ لیکن، واہ، سانپ سانپ پھر کوئی دل سے لپٹ آیا شاید، اس قدر بھیڑ تھی اس بار بھی تیرے رستے میں، اس قدر بھیڑ تھی اس بار تیرے رستے میں، کوئی چہرہ کسی کھڑکی سے ہٹایا شاید، واہ، لوٹنے والے کو پہچاننا مشکل ٹھہرا، ایک چہرہ کئی چہروں میں بٹایا شاید، واہ، کسی صورت سے ابھی سر کو بچا رکھا تھا، جنگ بے صرفہ میں لیکن وہ کٹایا شاید، واہ واہ، ایک ہی ہاتھ میں سب کچھ سمٹ آیا شاید، بادشاہت کا زمانہ پلٹ آیا شاید۔ ناظرین کرام، پروین شاکر کے کلام کو ہمارے ملک کے مایہ ناز گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا ہے، لیکن یہ بھی سلسلہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے ذریعے اس سے بھی رسائی دیں گے، لیکن فی الوقت وقت ہوا جاتا ہے ایک اور وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پروین شاکر کے